السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے طلباء، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ الرحمن آپ کی جو 10ویں کلاس کی نئی بک ہے ترجمۃ القرآن بک، اس کو ہم الحمدللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو مشقیں بھی کرواؤں گا انشاءاللہ، اور صورتوں کا جو شروع میں اوور ویو دیا گیا ہے، تعارف دیا گیا ہے، پہلا حصہ جو ہے اس کو انشاءاللہ ریڈ بھی آپ کو کراؤں گا۔ اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ 10ویں کلاس میں پہلے شامل نہیں تھی، اس سال انشاءاللہ 10ویں کلاس کے طلباء کو یہ کتاب پڑھائی جائے گی، لہذا اس کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ یہ آپ کا امتحان اس کتاب کا لیا جائے گا، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو صورت ہے، اس کا پہلے میں نے اوور ویو پوری کتاب کا دے دیا ہوا ہے، اس کا ماڈل پیپر میں نے آپ کو پڑھا دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں اینڈ سکرین پہ یا اپنے جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک دے دوں گا، آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد ایک شروع سے جو ہے وہ آپ اس کتاب کو شروع کریں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اگر آپ یہ کتاب مجھ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ دینی علوم بھی، دینی معلومات بھی ملے گی، اور ساتھ میں آپ اپنے امتحان کی تیاری بھی کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں سورۃ الانعام۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کو سورۃ الانعام پڑھنا ہے، کبھی انعام نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ انعام اور انعام میں بڑا فرق ہے۔ انعام اس سورت کا انعام اس لیے ہے کیونکہ اس میں چوپاؤں کا، جانوروں کا، حلال جانوروں کا ذکر موجود ہے، مویشیوں کا ذکر موجود ہے، اسی اعتبار سے اس سورت کو سورۃ انعام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس سورت کا انٹروڈکشن آ گیا ہے، تعارف آ گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم وہ حاصل کریں گے اس سورت کا تعارف۔ تو سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ سورۃ الانعام جو ہے وہ قرآن مجید کے مصحف میں کتنے نمبر پر آتی ہے، یعنی مصحف میں کون سا نمبر ہے سورت کا؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ قرآن مجید میں 6ٹھی سورت ہے، ٹھیک ہے جی؟ سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سورت کی آیت نمبر 136 میں انعام کا لفظ مذکور ہے، جو النعم، ٹھیک ہے، نعمو کی جمع ہے، اس کے معنی ہے مویشی جانور۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الانعام اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں، مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام کر دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی اعتبار سے اس سورت کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پالی، یعنی سیکھ لیں، ان کا علم حاصل کر لیا، وہ ایک بڑا عالم بن گیا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے جس کا نمبر ہے 8336، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے اس کا مرکزی مضمون، یعنی اس میں اصل مرکز جو مین بات ہے وہ کیا کی گئی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں جی۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ سورہ ان کا مرکزی مضمون کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات و قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ وہی رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور موت کے بعد زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات، جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی ہی سادہ اردو ہے، اس کو مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے کوئی بھی لفظ کہیں پہ اردو کا مشکل تو میں انشاءاللہ اپنے طلباء کو وہ سمجھا دوں گا۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے جوابات آسان انداز سے دیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی، تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔
سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا، انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، وہ انسانوں کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے بالکل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو ساحر کہا، فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ، اس کا ریڈ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری صورت نہ پڑھنا پڑے، وہ اس پہلے حصے کو ریڈ کریں، لیکن میں تو الحمدللہ ساری کی ساری صورتیں پڑھاتا ہوں، جس طرح پہلے میں نے پچھلی کلاسوں کو ساری کی ساری صورتیں الحمدللہ لفظ بلفظ پڑھا دی ہوئی ہیں۔ توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا، ہر قسم کی بھلائی کا سامان، ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کی سماعت و بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، خشکی اور تری کا ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا ٹھیک ہے، کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام اسلام کی علیہم السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وحی الہی کی بھی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہر ترمی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حرام و حلال کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ خولوں کی نفی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وعدے کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔